man has been condemned to be free. انسان کو آزاد رہنا اس کا مقدر ٹھہرایا گیا ہے. تو اب جب آزاد رہنا مقدر ٹھہرایا گیا ہے تو دراصل وہ جس دنیا میں جو آیا ہے تو اس کو خود ہی میننگ بھی تلاش کرنی ہے. لوگوں کے لیے آ جاتا ہے محبت ہے. ارے نہیں سر کیسی ایک بات کر رہے ہیں. فارماسیوٹیکل کی ٹیم ہے. جی 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 سر بالکل. اچھا فارماسیوٹیکل کی ایک ٹیم ہے, مینیجرز کی ہے. اس میں پورے پاکستان سے لوگ ہیں, حیدرآباد سے بھی ہے, سکھر سے بھی, پنجاب سے بھی ہیں, اسلام آباد سے بھی ہے. تو یہ ہمارا ایک آن لائن سیشن ہوتا ہے. اچھا تو اس کے اندر میں نے یہ جی بھی ایک جی رکھا جی کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کو زحمت دے رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں بھی آپ لوگوں سے اور کچھ بہت مستفید ہونے کا موقع ملے. زیب ارے اسکار صاحب نہیں ایسا نہیں. بیسکلی شعبے کے لحاظ سے تو جرنلسٹ ڈان کے ساتھ دی نیوز کے ساتھ اور چیف رپورٹنگ سیکشن کے انچارج بھی رہے ہیں, رپورٹنگ سیکشن کے. پھر اس کے علاوہ جو ان کا ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ رائٹر کا ہے, اور یہ اتنے بڑے موٹیویٹر ہیں کہ اس سرکل میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ سب ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں زیب اسکار صاحب کے اوپر. اور یہ ہر اتنا پازیٹیو بولتے ہیں اور اتنی کسی بات کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ بندہ ان کو سنتا رہے. ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے سندھی لینگویج میں, ذوالفقار غازی صاحب نے کیا ہے. آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے کچھ عنایت کریں سر. اوور ٹو یو سر. جزاک اللہ. بڑی محبت ہے ذوالفقار قریشی صاحب, میں بڑا ممنون ہوں. آپ نے جس طرح سے میرا تعارف کروایا ہے یقین کیجئے میں اس کے بارے میں کیا عرض کروں. میں خود کو اس کا اہل نہیں پاتا. ایک وہ جملہ ہے کہ من انم کی من دانم, اور میں کسی طرح سے بالکل وہ نہیں سمجھتا. بڑی یہ آپ کی محبت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ذوالفقار صاحب یہ آپ کا اپنا ویژن ہے. بنیادی طور پہ تو جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے بتایا میرا صحافت سے بھی تعلق ہے اور پھر میں پڑھا بھی رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, میں ابھی وہ بھی آن کر دوں گا, کہ ذوالفقار قریشی صاحب یہ دراصل آپ حلقہ ارباب ذوق کی نشستوں میں بھی تشریف لاتے ہیں, اور مماثلات اسرار اور ادب کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ ہمارا حصہ ہیں. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا, جب آپ آئے اور آپ کی جو ہم نے انشائیے سنے, آپ کے مضامین سنے, تو سبھی احباب نے ظاہر ہے آپ کو بہت پسند کیا. آپ کے نقطۂ نگاہ کو, جس طرح سے آپ کریٹیکلی دیکھتے ہیں اور زندگی کو, چیزوں کو, معاملات کو, تو وہ جو ہے وہ پسند کیا گیا. تو اس اعتبار سے اس میں کوئی میرا وہ کمال نہیں ہے. ذوالفقار صاحب بنیادی طور پہ آپ ایک ایسے حساس رائٹر ہیں جو معاشرے میں مختلف جو معاشرے کی جو صورتیں ہیں ان کو اتفاق ہو گیا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ یہ بنیادی طور پہ ذوالفقار صاحب ایک یہ ویژن ہی ہوتا ہے, اور یہ آپ کا بنیادی طور پہ اپروچ ہوتا ہے جو زندگی کے بارے میں یا آپ جس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا کیا رول بن رہا ہے, آپ کا کیا, آپ چیزوں کو دیکھتے کس طرح سے ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا ادب میں وہ رجائی پہلو اور کہنا چاہیے کہ قنوتی پہلو. تو زندگی کے بارے میں دیکھیے بنیادی طور پہ یہ رویے فرام دا ویری فرسٹ ڈے آ جاتے ہیں آپ کی پیدائش کے بعد, کہ ماحول بھی اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ جو ہے بنیادی طور پہ زندگی آمیز ہیں یا نفی زندگی پہ جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں. یہاں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ سیگمنڈ فرائڈ کا خیال آ رہا ہے کہ سیگمنڈ فرائڈ نے تو ایک پوری تھیوری دے دی کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ نہلسٹ ہے, یوں کہنا چاہیے. یعنی کہ وہ مسلسل مراجعت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کو ایک طرح سے پسند نہیں کرتا, اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ اینیمیشن سے ان اینیمیشن کی طرف جانا چاہتا ہے. خیر یہ بعد میں تو آپ نے دیکھا کہ سیگمنڈ فرائڈ کی تھیوری اس طرح سے یہ اڈ, ایگو اور سپر ایگو کی جو ان کی تھیوری تھی, جس میں انہوں نے خوابوں کو اور پھر انسان کو اڈ کو ایک
جنگل سے تعمیر کیا، اور پھر بہت سے اس میں عوامل ہیں جو سگمنڈ فرائڈ کے حوالے سے ایک زمانے میں ان خیالات نے بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی ایک شہرت حاصل کی اور بڑا پسند کیا جانے لگا. لیکن اس کے بعد پھر اور بہت سے جو ہے نفسیات دان آئے، اور دیکھیں کہ یونگ کے بعد پھر ایرک فرام تک دیکھیے، تو پھر جو ہے وہ نفسیاتی حوالوں سے یہ دیکھا جانے لگا کہ جس کلاس میں آپ جنم لیتے ہیں یا جہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کے بھی آپ کی نفسیات پہ گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ویژن ہی ہے، یہ آپ کا سوچنے کا نقطہ نگاہ ہی ہے جو آپ کا ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ آپ ڈائنامزم کی طرف جاتے ہیں یا جو ہے وہ ان اینیمیشن کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سگمنڈ فرائڈ نے جب یہ بات کہی کہ بچہ آتے ہی روتا ہے، انہوں نے دلیل دی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ رونا اس کی اسٹرگل بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے حالات کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے لیے ایک مزاحمت جو ہے مثبت معنوں میں کر رہا ہے. کہا جاتا ہے اگر بچہ روئے نہیں تو یہ رونا تو اس کے لیے زندگی کی علامت ہوتی ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ سے اکثر و بیشتر گفتگو ہوتی ہے تو آپ جس موضوع پہ بات کرتے ہیں وہ لٹریچر کے حوالے سے ہے، اور پھر جو ہے وہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنے کریٹیو ہیں، کتنے آرٹسٹک ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی میٹر کرتی ہے. اگر آپ یعنی جو اس زمانے کے فلاسفرز ہیں، جو آج جو فلسفہ ہے وہ زندگی کے ہر رخ پہ محیط کر رہا ہے، اگر آپ غور فرمائیں گے، یعنی وہ کہیں ایک وہ نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف وہ کہنا چاہیے کہ مختلف زندگی کے مختلف شیڈز شامل ہو گئے ہیں. اور اس میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو بنیادی سوال جو سارتر نے اٹھایا، ایک بات سے کہنا چاہیے، ایک فرینچ فلاسفر اور ایک بڑی لٹریری فگر، ایک جو ہے وہ جس نے بنیادی طور پہ ایک طرح سے ایگزسٹنشیلزم کو یا وجودیت کو اردو میں کہتے ہیں، وجودیت پسندی، موجودیت پسندی یا انتخاب کے کوسچن کو جو ہے وہ فرائڈ نے ریز کیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ انتخاب اور چوائس اینڈ کمٹمنٹ کا آدمی ہے. یعنی انہوں نے اس کو جو ہے وہ آپ جب کوئی کسی کہنا چاہیے کہ جس بھی موضوع کو یا زندگی کے بارے میں جس پہلو کو آپ چوائس کرتے ہیں، انتخاب آپ کا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ بنتی ہے. یعنی جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مین ہیز بین کنڈیمڈ ٹو بی فری، انسان کو آزاد رہنا اس کا مقدر ٹھہرایا گیا ہے. تو اب جب آزاد رہنا مقدر ٹھہرایا گیا ہے تو دراصل وہ جس دنیا میں جو آیا ہے تو اس کو خود ہی میننگ بھی تلاش کرنی ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی میں بنیادی جو جس بات کی اہمیت ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طور پر وہ آراستہ کرتی ہیں یا سنوارتی ہیں یا اس میں معنویت پیدا کرتی ہیں. تو ایک بار سے سارترے کے حوالے سے یا البرٹ کامیو کے حوالے سے دیکھا جائے کام، تو یہ سارے جو ہے وجودی فلاسفرز گزری ہیں وجودیت میں. اور ہمارے یہاں اگر دیکھیں آپ تو وہ جو خودی کا جو کانسیپٹ ہے علامہ اقبال کے ہاں، اور مجھے تو کہنے دیجئے کہ غالب کے ہاں، تو وہ بھی اصل میں ذات کی بات ہے، ذات سے کائنات کی طرف سفر اور کائنات سے اپنی ذات کی طرف ایک طرح سے جو ہے وہ سفر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں غالب کے حوالے سے مجھے خیال آتا ہے کہ جب ہم خودداری کی بات کرتے ہیں اور جو ہے وجودیت کی بات کرتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایک سطح پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کامن ہو جاتی ہیں. مثلا مرزا غالب جب یہ کہتے ہیں کہ بندگی میں بھی وہ خود آرا و خود دین ہے ہم، بندگی میں بھی وہ خود آرا و خود دین ہے ہم، الٹے پہ در کعبہ اگر وانم با. اب یہ تھی تاریخ کی جو ہے وہ صورت آپ دیکھیے. اور علامہ اقبال تو خیر کہتی رہی ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو غالب کے ہاں میں کہنا یہ چاہوں گا
کہ بہت ابتدا میں یہ سارے یعنی وجودی اور وجودیت پسندی یا خودی اور خودداری کے جو ہے ایلیمنٹس نظر آئیں گے آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں. اور انسان نے بتدریج یہ حاصل اس بات کو سمجھا ہے کہ دوسرے انسان کی جو خودداری ہے، انڈیویجولیٹی ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو ریسپیکٹ دینا چاہیے. اگر آپ آئین کا ایک آرٹیکل 14 ہے، اس نے تو باقاعدہ پابند کیا ہے کہ the dignity of mankind is inviolable، یعنی اس کا اتنا زیادہ. خیر تو جو یعنی جو مختلف حقوق ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو اس میں بھی ایک طرح سے انسان کو چوائس کا جو ہے وہ آپشن دیا گیا ہے، چوائس کا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کمٹمنٹ کا. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ وجودیت پسندی، موجودیت پسندی، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک موضوع لایانیت کا بھی ہے. میں نے جو ہے وہ البرٹ کامو کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر خاصا کام کیا. یہ جو ہے وہ وجودیت کا جو فلسفہ ہے، یہ ظاہر ہے کوئی یہاں پر سارتر جو ہے وہ انہوں نے آغاز نہیں کیا، اس سے پہلے وہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ساتھ ان کے ساتھ کچھ معاصرین بھی ہیں اور کچھ ان سے پہلے بھی ہیں. تو جو ہے وہ کیرکیگارڈ کو آپ دیکھ لیجئے، تو ایک پوری فہرست ہے اس میں کہ کچھ جو ہے وہ مسٹیسزم کو بھی یعنی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی تصوف پسندی کو بھی دیکھتے ہیں. ایک تصوف کا راستہ ہے اور ایک جو ہے وہ سیکولرزم ہے. تو اس اعتبار سے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یہاں پاکستان میں بھی ذوالفقار صاحب وجودی ادب کے اثرات نظر آئیں گے، اور ہمارے رائٹرز نے بھی لکھنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، تو ایک مستنظر کارڑ، یہ ایک ممتاز مفتی کے ہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اثرات آپ کو نظر آئیں گے. پھر مجید امجد کے ہاں اگر شاعری میں آپ دیکھیں تو یہ چیز نظر آئے گی. تو خیر میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ادب ہے، آرٹ ہے، کلچر ہے، پینٹنگ ہے، یا جو بھی جو ہے وہ اظہار کی مختلف صورتیں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اظہار کی مختلف صورتیں جو ہے وہ انسان کی تراش خراش میں بہت مدد دیتی ہیں. انسان کے جو ہے وہ ویژن کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک طرح سے زیادہ براڈر کرتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک کرٹیکل اپروچ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتی ہیں. جو بنیادی بات ہے وہ میں ذوالفقار صاحب یہ کہوں گا کہ وہ جو ہے ایک طرح سے ایک عمل ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ کریٹیوٹی یعنی تخلیقی نقطۂ نگاہ. اب تخلیقی نقطۂ نگاہ جب ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ہی یہ تنقیدی نقطۂ نگاہ بھی ہو جائے گا. یعنی زندگی کو، معاشرت کو آپ ایک طرح سے ایک تنقیدی یعنی تنقیسی اور چیز ہے، وہ جو ایک اختلاف برائے اختلاف دوسری چیز ہے، لیکن جو ہے وہ کرٹیکل اپریسیشن جس کو کہتے ہیں، آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کو اگر کرٹیکلی اون کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، وہ زیادہ دیر پا ہوگا. تو مجھے کسی نے کہا کہ جو ہے وہ پاکستان کا جو وجود، پاکستان جو عالم وجود میں آیا تو اس کے پیچھے پس پردہ بھی جو ہے وہ ایک وجودی فکر بھی کار فرما رہی. تو آپ اس طرح سے تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اپنی شخصیت ہے بڑی ڈگنیفائڈ، اور ان کا جو یعنی ایک جو چوائس اینڈ کمٹمنٹ کا اور جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ نظر تو آتا ہے کہ اس دور میں ان کے ساتھ جو دیگر لیڈرز تھے وہ سب انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا. تو وجودیت میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ جہاں آئے ہیں یہ مت دیکھیے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے آپ کا جو ہے وہ کنسٹرکٹیو رول کیا بنتا ہے، آپ کا تعمیری کردار کیا بنتا ہے، مثبت کردار کیا بنتا ہے. تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود پاکستان کی تشکیل میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور پیچھے ایک پورا سلسلہ ہے. علامہ اقبال کا حوالہ آ جاتا ہے، آپ سر سید احمد خان کی تحریروں کو بھی اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بنیادیں بن گئی تھی. تو خیر
یہ بات ایک طرح سے ریلیٹیو ٹرمز میں تو آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی طور پہ، لیکن اس کو جو ہے کلی طور پہ آپ جو ہے وہ اس کو یعنی وہ نہیں کہہ سکتے، کنکلوڈ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک بات اور عرض کروں گا کہ یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ آپ کا زاویہ نگاہ ہی ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ دنیا کو آپ کو مسخر کرنے کی دعوت دیتی ہے، یا فتح مندی کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کا ایک جو ہے وہ ویژن دیتی ہے۔ کہنے کا میرا یہ مطلب تھا کہ آپ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے یعنی جو آپ کے امکانات ہوتے ہیں وہی آپ دراصل کیپچر کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو زندگی کو مور میننگ فل بنانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جو ایک ڈائنامزم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ کے اپنے گول کے بارے میں آپ کو واضح ہونا ہوتا ہے، یعنی اپنی شناخت کس طرح سے آپ کرتے ہیں، اپنا انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں، پھر آپ کی جو اس کے ساتھ ہی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ پروڈکٹیو جو ہے وہ ریزلٹ سامنے لے آ رہا ہوں۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جدید نقطہ ہے، جی 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 یہ جو جدید نقطہ ہے نگاہ ہے یعنی ادب کے تعلق سے اور دیگر آرٹس کے تعلق سے یا فنون لطیفہ کی دیگر صورتوں کے بارے میں، تو یہ جو ہے وہ ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی حاصل کرنا زیادہ جو ہے وہ پروفیشنلز کے لیے بھی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ان کے کام میں مزید ایک تو وہ زیادہ معلوماتی سطح پہ ان کے کام میں وسعت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو جو ہے میننگ اور میننگ فلنس کا آپ کے پاس ٹاسک ہوگا ایک طرح سے، جسے کہتے ہیں نا اردو میں تکمیلیت یعنی کمپلیشن۔ تو ہر شعبے میں ہر کامیابی کے پس پردہ یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کمپلیشن کہاں نظر آ رہی ہے، آپ کو اپنے ہونے کا جو ہے وہ اسبات کہاں مل رہا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میننگ کی بات ہے تو دراصل وہ بینگنیس کی بات ہے، اردو میں جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا ہونا، تو اپنا ہونا اور اپنے ہونے کے علاوہ کیا ہے، بینگنیس، اور پھر وہ ساتھ ہی نتھنگنیس ہے۔ تو نتھنگنیس کی آپ ریجیکشن کرتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے لیے کامیابی جو ہے وہ میننگ فلنس میں تلاش کرتی ہے، کہ میننگ آپ جو ہے دریافت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو، جب تک آپ کا اپنا ایک خواب جو ہے وہ ہونے کا خواب اور ایک جو ہے وہ میننگ تلاش کرنے کا خواب، وہ سٹرگل آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ پھر ایک پیسمسٹ پوائنٹ آف ویو سے زندگی کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ہر طرف آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہوگی۔ تو میں بہت ممنون ہوں آپ کا، میں نے سر ہم ممنون ہیں سر، جزاک اللہ۔ خود ہی کے اوپر جو بات چیت ہمیں پہنچی آپ کے وساطت سے، غالب صاحب، علامہ اقبال صاحب، اور پھر ایک بہت بڑا المیہ میں دیکھتا ہوں پیسے کے حوالے سے۔ جی 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 میرے خیال سے وہ ایک سیئنگ بھی ہے نا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم۔ رائٹ، ویری رائٹ، بالکل بالکل۔ وہ بھی ایک یہی یہ ہے، وہ یہ بالکل، اور ایک یہ ہے کہ آئی ایم سو آئی تھنک، یعنی دیر فور آئی تھنک، دو نقطہ بالکل بالکل۔ تو لیکن شاید یہ وہ بنیادی چیز ہے جو خود ہی کا تصور ہے، وہ مسنگ ہے، بالکل وہ آپ مسنگ ہے۔ اور قومیں وہی کامیاب ہیں، بندہ وہی کامیاب ہے جو اپنا اہرا سوچے یار میں کیوں ہوں، جو میں آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں۔ جی آئی ڈو ایگری، بہت عمدہ بات کی آپ۔ تو ہم لوگ بس ایک جیسے کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح ایک سسٹم میں لگے ہوئے، اور خودی کا تصور یا اپنی ایگزسٹنگ کے تصور سے ہم لوگ شاید سوچ ہی نہیں رہے۔ جی بہت آپ، حالانکہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات اور کی آپ۔ اگر یہ ہو جائے کہ جو آپ کا شعبہ ہے، جس سے آپ کا شوق ہے، اگر آپ اسی کے اندر اپنے آپ کو لے کے جائیں تو آپ کے باقی سلسلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔
تو زیبس خان بہت صاحب میں آپ نے جتنا اچھی شکریہ بات ادا کروں گا سب ہے سر دی. جزاک اللہ نو سر میں آپ نے اتنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم ممنون ہوں. نکالا